بس میڈیا آیا کوئی. انہوں نے کہا جی ہے تو میڈیا, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ اندر تشریف نہ ہے اور یہ بتاتے کچھ نہیں ہے, بس کھڑے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اندھیرا ہو گیا, لائٹ چلی گئی پورے شہر کی, تو میرے گھر کی بھی چلی گئی. کوئی خاص ارینجمنٹ میرے پاس تو کوئی نہیں تھا, جنریٹر بھی نہیں تھا. تو میں نے بلایا ایک میرے واقف تھے دوست, ایسے اسلام آباد کی تھے. تو میں نے ان کو کہا کیوں آئے تھے؟ کہتا بھائی ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ وزیر صاحب کے گھر بجلی نہیں جاتی, باقی سارے شہر کے جاتے, تو ہم کو فرمانا چاہ رہے تھے کہ باقی اندھیرا ہے اور ایک گھر جو ہے وہ روشن. تو میں نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ سو بولے یہاں چلے گی بجلی. تو میں نے کہا اب آپ یہ خبر چلائیں. اس نے کہا جی یہ کوئی خبر ہے, اور ایک ہی خبر تھی, تو یہ خبر نہیں تھی. تو یہ بھی ہے معاملات. یہ تو خیر لائٹ موڈ کی بات ہے, اس میں سائڈ کی بات تھی. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق جس پارٹی سے ہے, آپ جتنے دوست وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تینوں مرد, ان سب کے ساتھ ہم نے ایک بڑی لمبی جدوجہد کی. صاحب کو بہت حدثے سے ہم جانتے ہیں, ان کی جدوجہد کو, ان کا اس بے باکی کے ساتھ, بہادری جرت کے ساتھ یہ اپنا اظہار کرتے ہیں. اس کی پاداش میں جو مصیبتیں بھی ان کے حصے میں آتی ہیں, اتنی تو نہیں لیکن کم و بیش سے ملتی جلتی ہم بھی بھگت. ہم بھی کئی دفعہ جیلوں میں جا چکے ہیں, سڑکوں پر کئی دفعہ ہمیں لاٹھی چارج ہوا, آنسو گیس کھائی, لیکن صحافت کے ساتھ ہم جڑے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہوگی, لیکن ہم آپ سے ڈرتے ہیں, آپ سے خوفزدہ رہے کہ بھئی ہماری طرف سے نہ ہو جائے کوئی, چلے جہاں تک ہوگی ان سے بٹی پاؤ, تو انہوں نال ہی جڑے رہو, انہوں کو یار تسی ٹھیک ہو, محنت میں تھاجت کر کے اپنا وقت گزارا. سچی بات, لڑائی نہیں کی ہم نے ساتھ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورتی تھی. پارلیمان میں ہم لوگ گئے, ہم نے ہمیشہ آپ کی آواز اٹھائی. مجھے ابھی ایک دوست نے جو ذکر بھی کیا ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے, تو میں جب اسمبلی میں گیا تو وہاں پر صحافیوں کے لیے ایک ضابطہ تھا کہ وہ ساری اسمبلی میں نہیں جا سکتے, وہ ہر دفتر میں نہیں جا سکتے. اور میں نے جا کر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. صحافی ہیں, صحافی نے ہر جگہ سے بات کرنی ہے, اس نے خبر لینی ہے, اس نے تصویر بنانی ہے, اس کا کیمرہ ہر جگہ جائے. آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان تو نہیں تھا. پھر ہم نے وہاں ان کا پرماننٹ دفتر بنایا خدا کے فضل و کرم سے, اس کا میں نے خود افتتاح کیا, اس کے لیے ویٹنگ رومز بنائے, اور انہوں نے الیکشن کرائی. تو پھر ہم نے جا کر سیکورٹی دی, اور بڑے اچھا, میں نے بہت اچھا الیکشن دیکھا وہاں پر, جس میں کوئی کسی قسم کا فارم استعمال نہیں ہوا, کوئی بڑی اچھی خوشائن بات. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی آزادی صحافت پہ یقین رکھتی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ خود والنٹیرلی بھی اپنے اوپر ایک ضابطہ جو ہے نا وہ ضرور لاگو کریں. سوشل میڈیا ایک بہت, میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا ایک بہت بڑا ٹول ہے انفارمیشن کا, اور اس سے زیادہ تیز رفتار کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی سے یہ شاید ابھی ہم بلوغت کی طرف آ رہے ہیں, ایوالو ہو رہا ہے سسٹم, شاید ٹائم لگے گا کہ ہمیں نہیں سمجھ لگتی کہ ہم اس سوشل میڈیا پر کس زبان میں بات کرتے ہیں, اپنے مخالفین کو کس طریقے سے گالیاں دیتے ہیں, کس طریقے سے وہ ہم اپنا جو ہمارا ایک ادب تھا, ایک بڑے چھوٹے کی تمیز تھی, ایک معاشرے میں کوئی ایک نظام تھا, اس کو اگر تہس نہس کر دیتے ہیں. خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو اگر سمجھ نہ لگے کہ اس حد سے آگے نہیں جانا ہے, بات کرنی ہے, خوبصورتی کے ساتھ کرنی ہے, پارلیمانی لینگویج استعمال کرنی ہے, اور اس میں ایسی بات نہ ہو جائے کہ کسی کی دل آزاری ہو, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی چیز بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں غلط رائے قائم ہو جاتی ہے. لیکن آج کے دور میں اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط استعمال ہو رہی ہے تو اس کو بات کر دیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی ایک اخبار والے نے یا ایک ٹیلی ویژن والے نے کوئی غلط خبر چلا دی کہ اس سسٹم کو ختم کر دیا. ایسے تو نہیں. ایسے تمہاری اسمبلی میں بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں, کئی بات کر لیتے ہیں, کیا پارلیمان بات کرتے ہیں, ایسا تو نہیں. یہ تو ایک تواتر کے ساتھ ایک سفر ہے, اس کو آگے جانا ہے. اصلاح وہ کرے گا
جو اس کے اندر ہے آپ نے اصلاح کریں. آپ کی یونینز جو ہیں, آپ کی جو باڈیز ہیں, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, ایسوسیشنز ہیں, جب اس پر کھڑے ہو جائیں گے تو قانون کے بغیر بھی آپ کر رہے ہیں. قانون تو ہمارے, میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اوور لیجسلیشن ہوئی, ضرورت سے زیادہ قوانین ہم نے وضع کی ہوئے. ڈاکٹر صاحب کی اس معاملے میں ہمارے پاس ایک قانون نہیں ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, سینکڑوں قانون بنتے ہیں, لیکن بات پہ امپلیمنٹیشن کی ہے, معاشرے کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی ہے, اور ذہنی طور پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تیار کرنے میں جتنا آپ کا اختیار ہے, جتنا آپ کے پاس وہ قلم ہے, زبان ہے, اتنا مشاہدہ اور کسی کے پاس نہیں. وقت بدل رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ صبح اٹھ کر جب تک ہم اخبار نہ پڑھیں ہم کام نہیں شروع کریں, چاہے کہ پہلی اور اخبار جو ہے یہ تو پہلا ہے نا. اب ہمارے بچے آتے کہتے ہیں ہم فارسی خبریں پڑھنی ہیں, یہ تو آج تو ہم دیکھ کر پڑھیں, آپ کے پاس تو 24 گھنٹے بعد کی خبر ہے, 48 گھنٹے بعد کی خبر, تو آپ لوگ اس پہ ساری دنیا سمیٹے بیٹھے ایک ٹیلی فون کے اوپر. تو زمانہ تیزی سے آگے جا رہا ہے, ہم نے اس کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے, لیکن جہاں جہاں ضرورت ہے اس کی اصلاح بھی کرنی. مجھے فخر ہے کہ میری پارٹی نے, میرے پارٹی چیئرمین نے, آج بھی بات ہو رہی تھی غلام علی صاحب سے, تو یہی کہہ رہے تھے ہم تو ہر قسم کی گردن کے خلاف کرنے کی میڈیا کو لگائی, ہم تو کہتے ہیں اوپر چھوڑے کریں تنقید, اتنی کرنی ہے. تنقید کے بغیر تو پھر اگر اس سے بڑا آپ کا احتساب ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا آپ کے اوپر چیک ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا, اگر آپ کے اوپر تنقید ہی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر مجھے کس چیز کا, مجھے اگر پتا ہو کہ یار گیلری میں صافی بیٹھے ہوئے, میں کنڈکٹ کر رہا ہوں, اسمبلی میں اسپیچ کر رہا ہوں, یا مجھے دیکھ رہے ہیں, یا کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے, یا دوست جو ہے وہ مجھے میرے بارے میں کل لکھیں گے, ہاں غلط نہ لکھیں. اگر باقی کو بات ایسی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ اگر لکھیں, اور آپ کی اگر ذہن میں یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی یا اس سے بہتری آ جائے گی, تو پھر تو وہ سونے پہ سہارا ہے. لیکن ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے, میں اتنے اچھے صحافیوں سے بھی واقف ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی ایک مشن کے طور پر استعمال کیا, ان کے مالی حالت ساری زندگی ایسی ہی رہی. میں ذاتی طور پر شاید پوچھ لوگ, لیکن وہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے چلتے رہنا. پتہ نہیں کیا کوئی کچھ ہو گیا تو ہم نے دیکھا تو وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے, اربوں ہو گئے, لیکن کس کی کتنی عزت ہے لوگوں کی نظروں میں, مخلوق خدا کی نظروں میں, وہ سب کو پتا, وہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے, بولتا نہیں ہے نا بات, وقت نہیں ہے کہ کسی منہ پہ کوئی بات کرے, لیکن دل میں تو ہوتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے اور یہ شخص وہ ہے. فرق ہے, اللہ تعالیٰ کے نظام میں بھی ہے, انسانوں کے نظام میں بھی ہے, اور معاشرے میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا, ملک نہیں چل سکتا, جمہوریت نہیں چل سکتی, حکومت نہیں چل سکتی, اسٹیٹ نہیں چل سکتی, کچھ نہیں. لیکن اس میں اچھی باتیں ضرور لانی چاہیے, جہاں کمی بیشی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. کوئی ہمیں کہ اس سے پہلے ہمیں خود کر لینا چاہیے. میں تو پارلیمان ابھی یہی کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھو اس ملک کا اگر سب سے مقدس ادارہ اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں, جو لوگوں کی جو منشا, ان کے جو طاقت سے, ان کی ووٹ سے جو مارز وجود میں آتا ہے, اس کی عزت اور تکریم اگر نہیں کریں گے تو پھر اور کون ادارہ ہے, کس کی عزت رہ جائے. جو 25 کروڑ لوگوں کی دانش کا اگر ہم اس کو کہتے ہیں, اس کو اگر ہم نے داغدار کر دیا, اس کے بارے میں ہم نے اگر لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی, محبت ختم کر دی, پھر کہاں سے لائیں گے. پھر کوئی اور ادارہ بتا دیں, کوئی اور نظام بتا دیں, کوئی اور طریقہ بتا دیں کہ کس طرح ملک کا کاروبار چلائیں گے, کس طرح پھر ہم آگے جائیں گے, کہاں ہم جا کر کس طرح اپنا نظام جو ہے وہ درست کریں گے. اب اصل میں معاشرے میں جو بگاڑ آتے ہیں نا جی, ایک دن میں تو نہیں آتا. اب معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں. اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں, کبھی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ناصر زیدی صاحب بیٹھ کے اندر کمرے میں ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے, سچی بات ایک دوسرے سے کرنی چاہیے. ہم نے کیا کر دیا سر؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. نفرت کی ہم نے دیواریں کھڑی کر دی,
کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، کوئی کسی کے لیے کوئی ادب اور آداب نہیں ہے کسی میں. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، ساری دنیا غلط. اگر یہ معاملات یوں ہی چلتے رہے تو ہمیں دشمن کی کیا ضرورت؟ اب وہ زمانہ گزر گیا کہ کسی نے ہمارے پر ٹینکوں پہ چڑھ کر آنا ہے یا کسی نے ہمیں فتح کرنا ہے. وہ اسی طرح ہمیں تقسیم کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ڈالیں گے، اور وہ جب نفرت اپنی انتہا کو پہنچے گی تو ہم خود ہی نظام کا شکار ہو جائے. ہر آدمی پریشان ہے. میں کارخانے داروں سے ملتا ہوں، وہ پریشان ہیں. بڑے بڑے افسروں سے ملتا ہوں، ان سے بات کرتے ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں. کسی ارب پتی سے ملو تو وہ کہتا ہے جی میں فارغ ہونے والا ہوں. غریب سے پتہ کرو تو وہ پھر بیچارہ کہتا ہے چلو اللہ کا شکر دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا. تو ہم نے کچھ کر دیا ہے اپنے معاشرے کو. کیا کر دیا آپ لوگ؟ اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو ہمیں بھی اس کا جواب دہ ہونا پڑے. لیکن کیا سب نے. اگر کوئی ایک کہنا سنگل آؤٹ کے نہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا باقی سب نے کیا، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزوں سے نوازا ہے، ہر کسی نعمتوں سے نوازا ہے. سارے موسم ہے، سمندر، دریا، پہاڑ، میدان، کھیت، کلیان. گال بچوئے ہے کہ 1 ارب روپے واسطے 1 ارب ڈالر کے لیے ہم ساری دنیا گھومتے ہیں. اس کے نفس ہماری ختم ہو چکی ہے. کبھی بیٹھ کے سچی باتیں بھی تو کریں. پھر کہاں جانا ہے اپنے اگلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اننگ کھیل چکا. اب اگلے میں دیکھتا ہوں میں اپنے بچوں کو کیا دیکھے تھا. انسرٹینٹی، غیر یقینی کی کیفیت، غیر محفوظ، دہشت گردی، جھوٹ، سفارش. اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم اپنی اولاد کو حوالے کر کے جا رہے ہیں. آپ جو مجھ سے زیادہ جوان ہیں 10 سال بعد آپ نے ادھر ہی آ جائیں. تو یہ اب فکر کرے، ہر آدمی فکر کرے. جو آپ قلم اٹھاتے ہیں ہم فکر کریں کہ آپ کے اس لفظ کی پاکستان کا کوئی بدنامی تو نہیں ہو رہی. پاکستان کے مطلب کو پارلیمان کو تو نہیں ہم نشانہ بنا رہے. اپنا کسی انڈیویجول نے بات کر دی. اب میں سچی بات تو یہ ہے کہ آپ یورپ کے اخبار بھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی اسکینڈل آتے ہیں. وہ تھوڑے تو نہیں آتے. ان کا ٹی وی دیکھیں اس میں بھی آتے. لیکن ہم نے جس انداز سے اس کو استعمال کیا اس سے ابھی ہم خود بھی پریشان ہو گئے. اب لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے. اب یہ بچی جو سوشل میڈیا پر، اب لوگ سوشل میڈیا پہ کیوں جاتے شروع؟ جب آپ ایک طرف قدم لگائیں گے آپ ادھر چلے جائیں. میں جس نسل سے ہوں نا جی، مہدی صاحب کو پتہ ہے کہ ہم پتہ ہے اس میں بھی اخبار پڑھتے تھے، اوپر اخبار کا نام لکھا، نیچے کچھ بھی نہیں لکھا، خالی اور لکھا تھا کہ خبر نہیں چھپ سکی. وہ بھی ہم لیتے تھے اخبار میں کہ ہم بھی کتنے زیادہ لوگ تھے. پتا تھا کہ یہ چٹھی اخبار ہے، اس میں کچھ نہیں لکھا، لیکن وہ بھی 4 روپے کی لیتے تھے، 2 روپے کی لیتے تھے. اب یہ زمانہ آگے جا رہا ہے. آپ لوگوں سے میری استدعا ہے کہ آپ ریسرچ کریں، چھوٹے گروپس بنائیں، اس میں سوچیں. پاکستان کے بعد کسی یہ نہیں کہ آپ کیوں نہیں سوچ سکتے. یو آر ون آف پاکستان. پارلیمان کا بھی کام ہے، وہ بھی سوچیں. سینٹ کا، اسمبلی کا بھی کام ہے، صوبائی اسمبلی کا کام ہے، بیوروکریسی کا بھی کام ہے، فوج کا بھی کام ہے، سب اداروں، جوڈیشری کا بھی کام ہے. لیکن آپ نے اپنا کر رہے ہیں نا. جس وقت آپ سوچنا شروع کریں گے کہ بھی ہم کس طرح نکلے اس سے باہر، تو اللہ کرے گا کوئی طریقہ نکل آئے گا. ورنہ یہ جو نظام ہے نا، ہم اس میں بڑے حالات ٹھیک نہیں. اس میں فوری طور پر ہمیں اپنا ذہن جو ہے نا، ہمیں ایک فکس مائنڈ تو نہیں کہیں ہوگے. ہم جب سوچتے ہیں تو ایک ہی بات سوچتے ہیں. اب غیبت کے لیے قرآن پاک میں کتنا بڑا اس کا ہے. صبح سے شام تک ہم اپنی عادتیں بدلنے کے لیے تیار ہیں. میں اتنا عالم نہیں ہوں کہ میں کوئی آپ سے بات کر سکوں، اتنا بڑا سیاستدان ہوں. لیکن ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے گھر نہیں چل سکتا نا جس میں دنگا فساد ہو، ایک دوسرے کو کوئی تسلیم نہ کرے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہ صبح اٹھتا اور رات سوتے تک جھگڑا رہے اس گھر میں، وہ گھر ترقی کیا کرے؟ ہمارا یہ گھر ہے، ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ سکون سے تو ایک دن بھی نہیں ہم اس وقت. صبح اٹھتے ہیں تو لڑنا شروع کرتے ہیں. اگر تقریر کرتے ہیں تو لڑائی کی کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں تو لڑائی کی کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں لڑائی کی کرتے ہیں، اخبار لکھتے ہیں تو لڑائی کی کرتے ہیں.
تو بس اس طرح ہی وقت گزر گیا ہے، سوچتے سوچتے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے، اب تو آپ نے کرنا، ہم نے جو کچھ تیر مارتے تھے تو مار لیے، کوئی بگاڑ پیدا کرنا تھا تو ہم نے کر لی، آپ نہ کرنا، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ نوجوان ہیں، ہم نے کوئی بہت شاندار آپ کو پاکستان نہیں دیا، آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اللہ کرے شاید ایک جنریشن دوسری جنریشن قریب ہے، شاید ہم قرضوں سے نکل ہی آئیں، قرض دار کی کیا عزت ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وزیر اعظم ٹرانسپورٹ کوئی آپ کسی کی خوشی میں بھی جائیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی پیسے تو نہیں مانگنے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، یہ ہمارا ملک ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، ہماری یہ آزادی ہے 1947 کے بعد جیسے کیسے بھی ہیں، جو بھی ہم نے حالات دیکھے لیکن اپنے ملک میں تو دیکھے، آزادی تو ہے، پاکستان تو ہمارا ہے، جھنڈا ہے ہمارے پاس، اس کو ابھی اتنی بڑی چیز ہمیں مل گئی ہے، اب اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں اچھے قوانین بنانے کے لیے، آزادیاں بنانے کے لیے، ایک دوسرے کا احترام عزت کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پورا امید ہوں کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے پاکستان انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا، اور یہ چھوٹی موٹی باتیں ہم بھول جائیں گے، بہت دکھ لگے، اب خوشیوں کی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، بہت